السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کتاب میں سے بلوچستان کے بارے میں ہی ایک باب سناؤں گی۔ اس میں جو 5 باب ہیں بلوچستان کے بارے میں، یہ ان کا پہلا باب ہے جس کا عنوان ہے کتنا مختلف تھا وہ بلوچستان۔ سفر پہ نکلے تو آنکھوں نے حال یہ دیکھا، سفر پہ نکلے تو آنکھوں نے حال یہ دیکھا، قدم قدم پہ فسانے تھے گفتہ نا گفتہ۔ دوستوں یہ باب ذرا طویل ہے، اس لیے آپ اسکرین پر صرف تصویر دیکھیں گے اور میں ذرا اس کو تیزی سے روانی سے پڑھوں گی۔ کتنا مختلف تھا وہ بلوچستان آج کے بلوچستان سے۔ رنجشیں تھیں، شکایتیں تھیں، تلخیاں تھیں، سیاسی منافقتوں سے اکتاہٹیں تھیں، مایوسیاں تھیں، بے چینیاں تھیں، مگر نفرتیں نہیں تھیں، دلوں میں دوریاں نہیں تھیں۔ عرصہ دراز سے BBC سننے والوں کی خواہش تھی کہ بلوچستان جو ایک دور افتادہ پسماندہ مگر جغرافیائی لحاظ سے بہت حساس صوبہ ہے، اس کے بارے میں ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس میں تاریخی پس منظر میں سیاسی کشمکش کا احوال بھی ہو، یہاں کے باسیوں کے نظریات کا ذکر بھی ہو، سماجی زندگی کے رنگ بھی ہوں اور ثقافتی رنگوں کی گھنٹیاں بھی بجتی سنائی دیں، ادب کی چاشنی بھی ہو، اس سرزمین سے وابستہ فسانے بھی اور یہاں کے تلخ حقائق کے تذکرے بھی، سماجی زندگی کی جھلکیاں بھی ہوں اور انسانی رویوں کی عکاسی بھی۔ بس یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں جولائی 1992 میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ جا اتری۔ کتنی عجب بات تھی نا کہ بلوچستان اپنے ہی ملک کا صوبہ تھا، مگر ملک کے اس حصے کا میرا یہ پہلا سفر تھا۔ میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ اسلام آباد اور بلوچستان کے درمیان صرف جغرافیائی دوری ہی نہیں، دلوں میں بھی کوئی قربت نہیں تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے ملک کا یہ حصہ بھی گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے۔ اس سیریز کے لیے میں صوبے کے مختلف شہروں گوادر، یوب، سبی، ڈیرہ بگٹی، تربت، لہڑی اور زیارت گئی۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ بلوچ سرزمین کی ثقافت، نظریات، بلوچ روایات کو قریب سے دیکھنے اور ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بلوچوں اور پشتونوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ آنے سے پہلے یہاں کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں بہت اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ وہاں تو خاتون اکیلے سفر ہی نہیں کر سکتی، سفر کرنا تو درکنار، وہاں تو گھر سے بھی نہیں نکلتی۔ خصوصاً پنجاب سے آنے والوں کو وہاں لوگ بالکل پسند نہیں کرتے، منہ نہیں لگاتے۔ میں یہاں پہنچی تو مجھے تو اجنبیت کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ بہت مانوس اپنی اپنی فضائیں تھیں۔ یہ میرے ملک کا حصہ اور یہ میرے ملک کے ہی لوگ تھے۔ تقریباً ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات، ادیب، دانشور اور طلباء سے مل کر اندازہ ہوا کہ بہت سے ایسے تعصبات جو بلوچوں سے منسوب کیے جاتے تھے وہ محض غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایسا سیاسی مقاصد کے تحت کیا جاتا رہا ہو۔ بلوچوں کی نگاہوں میں شرافت، محبت اور باتوں کی مٹھاس میں اب بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے کہیں بھی اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں پہلے مرتبہ یہاں آئی ہوں۔ ملنسار، خوش اخلاق، مہمان نواز، منکسر المزاج لوگ تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ سب ملاقاتیں 2 طرفہ تھیں۔ میں ان سے ملنے آئی تھی اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، اپنا حال دل کھول کے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ سرکاری میڈیا پر ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے ہمارے ایک ساتھی قدوس درانی لینے آئے ہوئے تھے، اپنائیت سے لبریز، خیر مقدمی لب و لہجے، اور گھر والے بھی ایسے ملے جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا اپنا کوئی عزیز اچانک آ ملتا ہے۔ کتنے خوبصورت جذبوں والے لوگ تھے۔ سنا تھا کوئٹہ شہر بھی کبھی خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، رات کو سڑکیں دھلا کرتی تھیں، مگر اب جا بجا گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ بالکل نہیں لگا کہ یہ کوئی قدیمی شہر ہے۔ سبزہ یا ہریالی بس
کہیں کہیں نظر آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے سب منظر دھندلے اور گرد آلود سے لگ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ پانی کی بہت قلت ہے۔ انسانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تو درختوں کی آبیاری کیسے ہو؟ پاکستان کا یہ خطہ سنگلاخ پہاڑوں، بے آب و گیا میدانوں اور حبس زدہ ساحلوں پر مشتمل ہے۔ صوبے کا جغرافیائی رقبہ پورے پاکستان کا 40% ہے۔ یہاں آ کر محسوس ہوا بلوچستان میں زندگی کتنی سست رفتاری سے چلتی ہے۔ سوائے رکشہ کے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ تھی نہ سڑکوں کے کوئی نام تھے۔ ٹریفک قوانین کی کوئی پابندی نظر نہیں آئی، خیر وہ تو وطن عزیز میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کے بیشتر عوام جدید زندگی کی سہولتوں سے کوسوں دور تھے۔ کہیں دوا ہوتی تھی تو ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے تو دوا نہیں، بجلی یا گیس جیسی سہولتیں تو درکنار۔ چند شہری بستیوں کے علاوہ یہاں کے باسی ایک ایک بوند پانی کو بھی ترس رہے تھے۔ پانی یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ بارشوں کا پانی ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے، بس کہیں کہیں پہاڑوں کو انسانوں کی پیاس پر جب ترس آ جاتا ہے تو ان کے اندر سے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ زندگی کے کچھ رخ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا رہا۔ ڈیرا بگٹی جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ راستے بھر میں بچے تالابوں کا گدلا پانی پی رہے تھے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو گدلا پانی ہے۔ چاغی اور اس کے اطراف میں تو لوگ کھارا پانی پینے پر بھی مجبور ہیں۔ یہیں میں گاڑی سے اتر کے بچیوں کے پاس گئی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ لوگوں کے گھروں میں صاف پانی نہیں؟ مجھے آتا دیکھ کر بچیاں میری جانب دوڑیں اور میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک بچی بولی، آنٹی ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے لوگ ہمیں 5 کلاس سے آگے نہیں پڑھاتے۔ تعلیم کے لیے ان بچیوں کے لہجے میں چھپی تڑپ میں محسوس کر رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے اسکول بہت کم اور بہت دور دور ہیں، اس لیے لوگ لڑکوں کو تو بھیج دیتے ہیں مگر لڑکیوں کو دور کیسے بھیجیں؟ ایسے مناظر دوسرے صوبوں میں بھی بکھرے پڑے ہیں۔ ملک کے 2.5 کروڑ بچوں کے لیے اسکول ہی نہیں۔ کاش صاحب ثروت لوگ اپنے اپنے علاقوں کی آبادی کے لیے اسکول قائم کرتے رہتے تو آج اسکولوں کی اتنی خوفناک کمی نہ ہوتی۔ مگر پھر ان کے سامنے کون جھکتا؟ ان کے پاؤں کون پکڑتا؟ کون معمولی اجرتوں پر ان کے لیے کام کرتا؟ ان میں خان، ملک، سردار، نواب، وڈیرے، چودھری صاحبان سب کے سب شامل ہیں جو میلوں پھیلے ہوئے رقبوں کے مالک ہیں۔ آنے سے پہلے میں نے سنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ہیں اور دلوں میں بغاوت کی آگ چھپی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے میں خاص طور سے بلوچستان یونیورسٹی پہنچی۔ میری درخواست پر طلبہ یونیورسٹی کے ہال میں جمع ہو گئے تھے کیونکہ میں ان سب سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے نفرتوں کی چنگاریاں تو نہیں، البتہ نوجوانوں کے چہروں پر غربت اور مایوسی کی گرد نظر آئی۔ انہیں وہی گلا تھا جو ہونا بھی چاہیے کہ ملکی تعمیر و ترقی کے سفر میں ان کا صوبہ اتنا پیچھے کیوں رہ گیا۔ مستقبل کے معمار ان نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس روزگار نہیں، ہم 20ویں صدی میں بھی زندگی کی سہولتوں سے محروم ہیں۔